وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کر دیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. انہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ان پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 3 آیات ہیں. ان تینوں آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزمائے گا، یعنی مال کی کمی، جانوں کا ضیاع، بھوک و پیاس سے، کہ کون کون ان آزمائشوں پر حق پر رہتا ہے اور کون دوسری طرف پلٹ جاتا ہے. جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی چھوٹی سی ریاست میں خوف کی کیفیت طاری رہتی تھی. ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش آج رات کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں. یہ سن کر سیدنا ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے اور کہا کہ میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا. آزمائش سے انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، شخصیت نکھر جاتی ہے، اللہ سے تعلق کا پتہ چلتا ہے، عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے. مصیبت کے وقت سوائے اللہ کے کچھ نہیں ملتا، کوئی دوسری چیز نہیں ملتی. انسان اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ کے بعد، تینوں آیتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے. اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں. اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے. محترم ناظرین کرام، ابھی ہم کورونا وائرس کا آزمائش سے دور کے دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ آزمائش ہمارے اوپر ابھی تک جاری ہے. ایک آزمائش کے رہتی ہوئی دوسری آزمائش ٹڈی دل کے حملے کی سننے میں آ رہی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر یہ عذاب کی شکل میں ہے تو ہم سے یہ عذاب دور فرما دے. آمین. محترم حاضرین، آج میں نے جو آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ٹڈی دل اور ان سے بچنے اور ان کے تباہی مچانے کا طریقہ، کہ کس طرح یہ ٹڈی دل جب آتے ہیں دنیا میں تو تباہی مچاتے ہیں. ٹڈی کو انگلش میں کئی الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، کئی الفاظ آتے ہیں انگلش میں. اس میں سے سب سے مشہور ہے لوکسٹ، اور دوسرا لفظ جو آتا ہے گراس ہوپر. ہندی میں ٹڈی کہتے ہیں اور اردو میں بھی ٹڈی ہی استعمال ہوتا ہے.
عربی زبان میں اس کو الجراد کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا۔ ٹڈی سے مراد حشرات کی وہ قسم ہے جو بعض اوقات جھنڈ کی صورت میں اکٹھی اڑتی ہوئی آتی ہیں اور جس کھیت یا فصل پر بیٹھ جائیں اسے چٹ کر جاتی ہیں، درختوں کے پتے کھا جاتی ہیں۔ اردو میں اس کا عظیم جھنڈ یا لشکر ٹڈی دل کہلاتا ہے۔ عرب میں بہت سے لوگ اسے بھون کر شوق سے کھاتے ہیں۔ حشرات الارض میں ٹڈی دل بڑی منفرد حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی منظم ہوتے ہیں، یہ کسی تربیت یافتہ فورس کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنے پیچھے تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ متحد ہو کر لہلہاتے کھیتوں کا رخ کرتے ہیں اور فصل تباہ کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ ٹڈی دل کی فوج جس کھیت پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہے اس پر منظم ہو کر ایک سرے سے داخل ہوتی ہے اور دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے اور کھیت کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ فورس اس وقت تک تباہی پھیلاتی رہتی ہے جب تک اس کھیت میں تمام فصل تباہ و برباد نہ کر دے۔ جب اسے مکمل یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کھیت میں اس کی دلچسپی کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تو پھر یہ اگلے کھیت کا رخ کرتی ہے اور اسے بھی اپنا شکار بنا ڈالتی ہے۔ فصلوں کو نقصان پہنچانے والے حشرات میں یہ سب سے بے رحم اور خوفناک قسم کی مخلوق ہے۔ کسان اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دنیا میں ٹڈی دل کے حملے سب سے زیادہ قزاقستان میں ہوتے ہیں اور قزاقستان کی حکومت ان کی روک تھام کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ ٹڈیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک بری یعنی خشکی پہ رہنے والے زمین کے اوپر رہنے والی ٹڈیاں اور دوسری بحری یعنی سمندر کے اندر۔ یہاں ہم آپ کو بری یعنی خشکی زمینی ٹڈی کے بارے میں بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بحری ٹڈی سے عام طور پر انسانوں کا سامنا نہیں پڑتا، بلکہ بری یعنی خشکی پہ رہنے والی ٹڈیوں سے انسانوں کا سامنا زیادہ تر پڑتا ہے اور آج کل اسی کا چرچا ہے۔ ٹڈی کا حلیہ کے اعتبار سے ٹڈیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی اور بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور بعض زرد رنگ کی اور جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹڈی کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا۔ اس جانور کے انڈے دینے کا طریقہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ جب انڈے دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہوا ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے سائز کے لحاظ سے سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے، جس کے بعد وہیں رکھے رکھے زمین کی گرمی سے انڈے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتی ہے اور اپنے سردار کے تابع اور مطیع ہوتی ہے۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ پرواز کرتی ہیں، اور اگر وہ کسی جگہ اترتا ہے تو یہ بھی اسی کے ساتھ اتر جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ٹڈی دل کا شکار کرنے کے لیے رات کا وقت بڑا ہی مناسب ہوتا ہے کیونکہ سردی کے باعث ان کے پروں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ شکاری سے بچ سکیں۔ محترم حاضرین کرام، یہ دونوں آزمائشیں جو ہم پر جاری ہیں یہ آزمائشیں ہیں یا اللہ کا عذاب، ہم اس کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کو صحیح علم ہے، وہ علیم بذات الصدور وهو السمیع العلیم۔ اللہ عالم بالصواب، یہ کیا ہے، آزمائش ہے یا عذاب، اللہ کو معلوم ہے۔ بہرحال موجودہ دور میں ابتلا و آزمائش اور اللہ کی ناراضگی کے وقت ہمیں کچھ دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان دعاؤں کو دے دیا جائے گا، آپ اس کو دیکھ کر یاد کر کے پڑھتے رہیں۔ ان سے ثابت شدہ دعاؤں میں سے کچھ دعائیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے میں پناہ حاصل کرتا ہوں جس کے نام سے کوئی بھی چیز آسمان یا زمین میں تکلیف نہیں پہنچاتی اور سننے اور جاننے والا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کے تمام تر مخلوقات کے شر سے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے دین، دنیا اور اہل خانہ سمیت اپنی املاک کے متعلق معافی بھی طلب کرتا ہوں اور عافیت کا درخواست گزار ہوں۔ یا اللہ میرے عیب چھپا دے اور مجھے خدشات و خطرات سے امن عطا فرما۔ یا اللہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں اور میرے اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کے ذریعہ سے اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نیچی کی طرف سے بھی ہلاک کیا جاؤں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک
وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. یا اللہ میں تجھ سے تیری نعمتوں کے سوال، تیری جانب سے عافیت کے خاتمے، تیری اچانک پکڑ اور تیری ہر طرح کی ناراضی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام من سیء الاسقام. اے اللہ میں برس، پاگل پن، کوڑھ اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر بیماریوں سے پناہ نہیں مانگی. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ بیماریوں کی تکلیف کم ہوتی ہو، لیکن اس بیماری پر صبر کی بدولت ملنے والا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بیماریاں دائمی بھی نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہیں، جیسے بخار، سر درد، آنکھ درد وغیرہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائمی بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ انسان دائمی بیماریوں سے بھی خود بھی تنگ آ جاتا ہے اور دوست احباب بھی متنفر سے ہو جاتے ہیں. لوگ بات چیت اور علاج معالجے کے لیے بھی نہیں آتے اور انسان خود اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان بری بیماریوں سے بچائے، آزمائش اور فتنے کے اس دور میں ہمیں محفوظ رکھے. آمین. استغفر اللہ العظیم. یا ربی استغفر من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمد للہ.